سلطان باہو 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 سلطان العارفین سخی سلطان باہو یکم جمادی الثانی 1039 ہجری بامطابق 17 جنوری 1630 عیسوی بروز جمعرات باوقت فجر شاہجہاں کے عہد حکومت میں قصبہ شورکوٹ ضلع جھنگ موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سید قبیلے سے تعلق رکھتے تھے مگر خود کو کبھی سید نہیں کہلوایا۔ سخی سلطان باہو کے والد سلطان بازید محمد پیشاور سپاہی تھے اور شاہجہاں کے لشکر میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ ایک صالح، شریعت کے پابند اور فقیہ شخص تھے۔ حضرت سخی سلطان باہو کی والدہ بی بی راستی عارفہ کاملہ تھیں اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھیں۔ سخی سلطان باہو کی پیدائش سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کے اعلیٰ مرتبے کی اطلاع دے دی گئی تھی اور ان کے مرتبہ فنا فی ہو کے مطابق ان کا اسم گرامی الہاماً بتا دیا گیا تھا، جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: نام باہو مادر باہو نہاد زانکا باہو دائمی باہو نہاد، یعنی باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پیدائشی عارف باللہ تھے۔ اوائل عمر میں ہی آپ واردات غیبی اور فتوحات لاریبی میں مستغرق رہتے۔ آپ نے ابتدائی باطنی اور روحانی تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ آپ کی پیشانی نور حق سے اس قدر منور تھی کہ اگر کوئی کافر آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالتا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں رہا مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا۔ یہ اس لیے کہ آپ فقر کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ چنانچہ آپ اپنا ایک کشف اپنی ایک کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدار الہی میں مستغرق شورکوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور صاحب حشمت سوار نمودار ہوئے جنہوں نے اپنائیت سے آپ کو اپنے قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی ابن طالب علیہ السلام ہوں، اور پھر فرمایا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر ایک لمحے میں آپ نے خود کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ میں خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب جامع القرآن داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہوئے۔ بعد ازاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی توجہ فرمانے کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا میرے ہاتھ پکڑو اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ اس کے بعد مجھے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام نے اپنا بھائی کہا تو میں نے آپ کے قدم چومے اور عرض کی کہ مولا میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں۔ اس کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے اپنا روحانی فرزند فرمایا تو معرفت مجھ پر مکمل ہو گئی۔ بعد ازاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سپرد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ کچھ لوگوں نے پیر عبد الرحمن کی بیعت کا تذکرہ بھی کیا ہے جو ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت ہو اس کو کسی اور پیر کی بیعت ہونے کی کیا حاجت رہ جاتی ہے۔
حضرت سخی سلطان باہو کا تعلق سلسلہ سروری قادری سے ہے۔ سلسلہ قادری کا آغاز عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ اس کی دو شاخیں سروری قادری اور زاہدی قادری ہیں۔ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ سروری قادری ہے اور آپ سروری قادری طریقے کو ہی اصل قادری یا کامل قادری تسلیم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قادری طریقہ بھی دو قسم کا ہے، ایک سروری قادری اور دوسرا زاہدی قادری۔ سروری قادری مرشد صاحب اسم اللہ ذات ہوتا ہے، اس لیے وہ جس طالب اللہ کو حاضرات اسم اللہ ذات کی تعلیم و تلقین سے نوازتا ہے تو اسے پہلے ہی روز اپنا ہم مرتبہ بنا دیتا ہے، جس سے طالب اللہ اتنا لا احتیاج اور بے نیاز و متوکل اللہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر میں مٹی و سونا برابر ہو جاتا ہے۔ زاہدی طریقے کا طالب 12 سال تک ایسی ریاضت کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بام تک نہیں جاتا۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی اس کی دستگیری فرماتے ہیں اور اسے سالک مجذوب یا مجذوب سالک بنا دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سروری قادری کا مرتبہ محبوبیت کا مرتبہ ہے۔ آپ سروری قادری مرشد کا مرتبہ یوں بیان فرماتے ہیں، سروری قادری کی ابتدا کیا ہے؟ قادری کامل نظر سے یا تصور اسم اللہ ذات سے یا ضرب کلمہ طیبہ سے یا باطنی توجہ سے طالب اللہ کو معرفت الہی کے نور میں غرق کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے۔ طریقہ قادری میں یہ پہلے ہی روز کا سبق ہے۔ جو مرشد اس سبق کو نہیں جانتا اور طالبوں کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں نہیں پہنچاتا وہ قادری کامل ہرگز نہیں۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو اسی اعلیٰ پائے کے مرشد کامل اکمل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو حق تعالیٰ کا طالب ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں اسے ابتدا سے انتہا تک پہنچا دیتا ہوں۔ اے طالب آ، اے طالب آ، اے طالب آ، تاکہ میں تجھے پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں۔ فقر میں سخی سلطان باہو کا مقام و مرتبہ ہر کسی کے وہم و گمان سے بالا تر ہے۔ آپ سلطان الفقر پنجم کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب سے لطف ازلی کے باعث حقیقت حق کی عین نوازش سے سربلندی حاصل ہوئی ہے اور حضور فائز النور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام خلقت کیا مسلم، کیا کافر، کیا بانصیب، کیا بے نصیب، کیا زندہ کیا مردہ سب کو ہدایت کا حکم ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان گوہر فشاں سے مجھے مصطفیٰ ثانی اور مجتبی آخر زمانی فرمایا ہے۔ حضرت سلطان سخی باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہر لمحہ استغراق حق میں مستغرق رہنے کی وجہ سے ظاہری علم حاصل ہی نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ نے طالبان مولا کی رہنمائی کے لیے 140 کتب تصنیف فرمائی۔ آپ کی تمام کتب علم لدنی کا شاہکار ہیں۔ ان کتب کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہیں ادب اور اعتقاد سے پڑھنے والے کی مرشد کامل تک رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اپنی تمام کتب میں آپ نے معرفت الہی کی منازل طے کرنے کے لیے راہ فقر اختیار کرنے اور مرشد کامل کی زیر نگرانی ذکر و تصور اسم ذات کی تلقین کی ہے۔ آپ ذکر تصور اسم ذات کو قلب باطن کی کلید فرماتے ہیں، جس کے ذریعے تزکیہ نفس اور تجلی روح کے بعد طالب مولا کو دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے اعلیٰ ترین مقامات عطا ہوتے ہیں۔ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال ایسے طالب حق کی تلاش میں رہا جسے میں وہاں تک پہنچا سکتا جہاں میں ہوں، لیکن مجھے ایسا طالب حق نہ مل سکا۔ چنانچہ آپ امانت فقر کسی کے بھی حوالے کیے بغیر وصال فرما گئے۔ آپ کا وصال یکم جمادی الثانی 1102 ہجری بامطابق یکم مارچ 1691 عیسوی بروز جمعرات بوقت عصر ہوا۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو کا مزار مبارک مہاراجہ گڑھ ضلع جھنگ پاکستان میں ہے۔ آپ کا عرس ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔
یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔